السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت غریب تھی۔ میں بنگلوں میں ماسی کا کام کرتی اور رات لڑکا بن کر اسی میں چوری کر لیتی۔ ابھی ایک بنگلے میں نوکری کرنے لگی تھی جب مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے ہاتھ میں ایک بیگ دے کر بولی، فرزانہ، اس بیگ کے اندر کروڑوں روپے ہیں، تو ایماندار ہے اس لیے تجھے دے رہی ہوں، کل واپس لے لوں گی۔ لیکن میں موقع ملتے ہی دوسرے شہر بھاگ گئی اور بیگ کھول کر جیسے ہی پیسے نکالنا چاہے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بیگ میں پیسے نہیں بلکہ 3۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میں اس بیگ کو اپنے گلے سے لگائے پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک جگہ جا کر دم لیا اور اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیا تھا کہ میری سانس بحال ہو جائے۔ اس کے بعد میں بس کا انتظار کرنے لگی۔ میں دوسرے گاؤں میں جا رہی تھی اور وہاں جا کر جب میں نے وہ بیگ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر 16 سال تھی جب میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اور صرف 2 مہینے میں ہی مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ زندہ رہنے کے لیے صرف اور صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب لوگ تبھی تک آپ کے اپنے ہوتے ہیں جب تک آپ کے گھر میں چولہا جلتا رہتا ہے اور کھانے پکتے رہتے ہیں۔ اس گاؤں میں پہلے ہی ہماری عزت نہیں تھی، کیونکہ میری ماں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو اپنی بیٹیوں سے غلط کام کرواتے تھے اور ان کو پیسے لے کر بیچ دیتے تھے۔ لیکن میری ماں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میرے بابا سے عزت سے شادی کی تھی، لیکن ان کو کوئی بھی کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ ویسے تو وہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، اگر کوئی کام دیتا بھی تو وہ کیا ہوتا، یہی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ لیکن لوگ کہتے تھے کہ ہم ایسی عورت کو اپنے گھر میں کام نہیں دیں گے۔ میرے 2 بھائی تھے لیکن وہ بہت ہی چھوٹے تھے، اور 3 بہنیں بھی تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا، اور میں نے ایک دن اپنی امی کو کہا کہ میں شہر جا رہی ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو، کیا کرو گی؟ تو وہاں میں نے کہا کہ میں شہر جا کے وہی کروں گی جو آپ یہاں پہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آپ کو کام نہیں ملتا یہاں۔ اگر آپ کو کسی گھر کام مل بھی گیا تو آپ کو 1000-2000 سے زیادہ نہیں دے گا، بلکہ کچھ لوگ تو شاید آپ کو آٹے دال پر ہی نپٹا دیں گے۔ لیکن شہر میں ایسے کام کرنے والوں کو 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے۔ انہوں نے صرف لوگوں کے گھر پر کام ہی تو کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں 2 گھروں میں بھی کام کروں تو ہمارا گزارا اچھے سے چل جائے گا۔ میری ماں نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن تو اکیلی لڑکی۔ میں نے کہا کہ میری ایک دوست ہے، وہاں میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، پھر اس کے بعد جس گھر میں کام کروں گی وہیں پر رہوں گی۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن یہاں پر بیٹھے رہنا اور کسی کے آسرے کا انتظار کرنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ ہماری مدد کوئی نہیں کرے گا امی، ہمارا کوئی بھی نہیں، ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ میری ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر مجھے شہر بھیج دیا۔ جو تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس تھے وہ بھی میرے ہاتھ پر رکھ دیے تاکہ میں اپنا خیال کر سکوں، کیونکہ مجھے جاتی ہی نوکری نہیں ملنے والی تھی۔ میرے اوپر کافی بوجھ تھا۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی، اس نے کہا کہ کام کرنے والوں کی تو یہاں پر بڑی اہمیت ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں لوگ رہتے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی نوکرانے مل جائے تاکہ ہمیں کام کرنا نہ پڑے، اور بس 2 ٹائم پہ آئے، سارے گھر کے کام کرے اور 15 سے 20 ہزار روپے آرام سے دے دیتی ہیں۔ تیرا کام جلدی ہو جائے گا۔ میں 2 دن سے گھر میں گئی اور اس کے بعد ہی مجھے نوکری مل گئی۔ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، وہاں کام کرنے کی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے 20 ہزار دیں گی۔
رہنے کی جگہ بھی دیں گی اور کچھ پرانے کپڑے اور جوتے وغیرہ بھی دے دیا کریں گے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں یہاں پر کام کرنے لگی، لیکن جب میں نے ان لوگوں کی امیری دیکھی اور دیکھا کہ ایک نوالا کھاتے ہیں تو باقی کا کھانا کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، گھر میں صرف کوئی مہمان آ جائے تو ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں، تو میری نیت بھی خراب ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ ان کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں اور ہم جیسے لوگ 10-15 ہزار کے لیے ان کے گھر کے باتھ روم صاف کرنے کے لیے مجبور ہیں، یہ آخر کس قسم کی بات ہے؟ پھر میں نے کہا کہ انسان اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر غریب پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب ہی مر جائے۔ میں بھی غریب پیدا ہوئی تھی، لیکن غریب نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اب مجھے کچھ بھی کرنا تھا، چاہے تو ایسے اور چاہے تو ویسے۔ مجھے یہاں پر سودا لینے کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا اور مجھے پیسے دیے جاتے تھے، مجھ سے ان پیسوں کا حساب نہیں لیا جاتا تھا۔ ایک دن 500 روپے بچ گئے، مالکن نے مجھ سے کہا کہ پیسے پورے ہو گئے، تو میں نے کہا کہ جی پورے ہو گئے ہیں، سارا سامان آ گیا ہے۔ یہ میری پہلی غلط بیانی تھی۔ مالکن نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی حساب مانگا، اور میری غلط بیانی میری چوری بن گئی۔ وہ 500 روپے کا نوٹ لے کر میں ساری رات بیٹھی رہی اور اس کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کو اسکول داخل کروانا تھا، ان کی فیس بھی دینی تھی اور یونیفارم وغیرہ بھی لینا تھا۔ اس 500 روپے میں ان میں سے ایک کا اسکول بیگ ہی آ جاتا، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کو غلط کام کی عادت بہت جلد پڑ جاتی ہے۔ اب میں روز اسی طرح خرچے میں سے پیسے چرا لیا کرتی تھی۔ جب میں کپڑے دھوتی تو مجھے کپڑوں میں سے بھی پیسے ملتے، وہ بھی میں اپنے پاس رکھ لیتی تھی، اور سودے میں سے بھی مالکن کو چونا لگانے لگی۔ میں حیران تھی کہ تنخواہ سے زیادہ پیسے تو میں اسی طرح بچا لیتی ہوں اور ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میری ماں بھی خوش تھی اور وہاں پہ سارے خرچے پورے ہو رہے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ میری بیٹی شہر میں نوکری کرتی ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں کے گھر کے کام کرتی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں غلط کاموں کی اس دلدل میں گرتی ہی چلی گئی، اور میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ میں اس گھر میں کام کرتی تھی تو مجھے پتہ تھا کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے، بس میری نیت کو ایک آخری دھکا لگنا تھا، وہ بھی لگ گیا۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تجوری کی چابیاں مالکن کہاں رکھتی ہے، اور اب میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں پر چوری کروں گی۔ لیکن یہ چوری میں نے ایسے نہیں کی، پہلے مالکن کو کہنا شروع کر دیا کہ مجھے گاؤں جانا ہے، میری ماں بیمار ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور صبح صبح ہی اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ مالکن نے میرا حساب برابر کر دیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں گاؤں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن رات ہوتے ہی میں نے اپنا روپ بدلا اور ایک لڑکا بن کر اس گھر میں چوری کر لی۔ مجھے بھاگتے ہوئے چوکیدار نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی اور میرے لیے سب کچھ آسان نہیں تھا۔ میں کوئی عادی مجرم نہیں تھا، مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن چوکیدار نے تو لڑکا دیکھا تھا، وہ تو سب کو یہی بتا رہا تھا کہ کوئی لڑکا بھاگ گیا ہے، اس لیے مجھ پر تو کوئی شک آنے والا نہیں تھا۔ میں پیسے لے کر اپنے گاؤں چلی گئی اور اپنی ماں کو بھی نہیں بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن گھر میں جو بھی کام ہونے والے تھے آہستہ آہستہ وہ کام کرواتی رہی۔ 1 مہینے تک وہیں رہی، جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر شہر کا رخ کر لیا۔ اب میری یہی روٹین تھی کہ میں کسی بڑے سے بنگلے میں نوکری کرتی تو 3 سے 4 مہینے ان کا اعتبار جیت لیتی، ہر بات پر نظر رکھتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، چابیاں وغیرہ کہاں پڑی ہیں، کیسے میں نے چوری کرنی ہے، کہاں سے بھاگنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیتی تھی کہ ماں بیمار ہے، گاؤں جانا ہے، چھٹی چاہیے۔
وہ کہتے کہ اگلے مہینے چلی جانا اور ان سے اپنا حساب کلیئر کروا کے نکل جاتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ نوکرانی تو گھر سے چلی گئی ہے اور رات کو ہی لڑکے کا روپ بنا کر ان کے گھر میں چوری کر لیتی۔ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی لڑکے نے چوری کی ہے، اور لوگ چور کے نام پر لڑکے کو ہی تلاش کرتے تھے۔ مجھ پر تو کسی کو بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے گاؤں واپس آ جاتی، 1 ڈیڑھ مہینہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی، گھر میں جو چیزیں کم ہوتی وہ پوری کرواتی۔ اب تو ہم نے نیا گھر بھی بنا لیا تھا، لیکن ابھی اس میں کافی کام باقی تھا۔ بچوں کو اسکول میں داخل کروایا تھا، ان کے لیے نئے نئے کھلونے اور کپڑے لے کر آتی تھی۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ 2 3 گھر کا کام کرتی ہوں۔ آپ مجھے غور سے دیکھ رہی ہیں، میری کتنی صحت خراب ہو گئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، اتنی بھی خراب نہیں لگ رہی ہے، لیکن بیٹا میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جیسے کھانا بہت زیادہ مشکل ہے، اور جب کوئی کسی کو زیادہ پیسے دیتا ہے تو پھر اس سے بہت زیادہ کام بھی کرواتا ہے، تو ٹھیک تو ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری امی شاید مجھ سے کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی۔ شاید ان کو ڈر تھا کہ ان کی بیٹی نے شہر میں جا کر کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کیونکہ عورت کے لیے صحیح طریقے سے پیسے کمانا تو بہت مشکل ہے، لیکن غلط طریقے سے پیسے کمانا، دولت بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ میں نے اپنی امی کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی تربیت اور اپنے شوہر کے خون پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گی، اور میں اس ٹائم یہی سوچتی تھی کہ میں کسی غلط کام تو نہیں کرتی ہوں۔ اگر ان امیروں سے تھوڑی بہت دولت لے لی جائے تو ان کا کیا جائے گا؟ اس سے زیادہ دولت یہ لوگ تو 1 مہینے میں لٹا دیتے تھے۔ اگر ہم غریبوں کا بھلا ہو جاتا تو اس میں کیا بری بات تھی؟ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی الٹا کام کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جواب بھی دیتا ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو جواب دے دیا کرتی تھی اور اپنے کیے سے مطمئن رہتی تھی۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور اب میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گئی، ماہر ہو گئی تھی۔ اب تو میں جھوٹ بھی ایسے بولتی تھی کہ سچ کا گمان ہوتا تھا، اور چوری کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں اب کوئی مسئلہ نہیں بچے گا اور سب کچھ ہمیشہ ٹھیک ہی رہے گا۔ لیکن جب تک میں یہ کام کر رہی تھی، میرے اندر تھوڑا بہت ڈر بھی تھا، پر مجھے امید تھی کہ میں کبھی پکڑی نہیں جاؤں گی۔ پھر مجھے ایک بہت بڑی عورت کے گھر میں کام مل گیا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس نے مجھے بہت زیادہ پیسے دینے کی بات کی اور یہ کہا کہ بس مجھے کسی بھروسے والی لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے گھروں میں کام کیا ہے اور 2 اور گھروں میں بھی کام کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم سب کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دو، میں تمہیں پیسے دوں گی، بس مجھے تم پورے دن کے لیے چاہیے ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے پیسے دے دیں گی تو ان کے گھر کا کام چھوڑ دوں گی۔ اس ایک عورت نے مجھے اتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا جتنا مجھے 3 گھروں میں کام کرنے سے ملنے والے تھے۔ اس کا مطلب کہ یہ بہت زیادہ امیر عورت تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس کے گھر سے تو مجھے بہت سارا مال ملے گا، اور اس کے بعد میں گاؤں میں جا کے ایک بڑا سا جنرل اسٹور بنا لوں گی اور پھر یہ کام کرنا چھوڑ دوں گی۔ غلط کام میں بڑی کشش ہوتی ہے، انسان بار بار کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گی، کیونکہ ہر دفعہ میری جان نہیں بچ سکتی۔ ہو سکتا ہے کسی دن میں پھنس جاؤں۔ عجیب بات ہے کہ اس گھر میں بھی میں اتنا کام کر رہی تھی جتنا کسی اور گھر میں کرتی تھی، لیکن مجھے یہاں پر 3 گنا زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ یہ عورت اکیلی ہی رہتی تھی اور ہمیشہ بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی رہتی تھی۔ اس گھر میں 2 ہفتے بعد عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے تھے۔ ان کے دیکھ کے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ رشتہ دار ہیں، کیونکہ وہ سارے مرد ہوتے تھے اور ہمیشہ ایک مرد اکیلا ہی آتا تھا۔
جب بھی وہاں کوئی اس طرح کا مہمان آ جاتا تو مجھے بتا دیا جاتا کہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں۔ میرا پورا دن کچن میں گزر جاتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ واقعی جتنے پیسے دیتی ہے مجھ سے اتنا کام بھی کرواتی ہے اور پیسے حلال کرواتی ہے۔ اور میں سونے لگی تھی اور یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اور بھاگ جانے کا میرا وہی طریقہ تھا۔ گاؤں میں ہمارا گھر بن چکا تھا، ہم نے اپنا گھر بنا لیا تھا، یہ ہمارا اپنا گھر تھا۔ میری ماں کو میں نے کہا تھا کہ وہ گھر میں ایک کمرے میں چھوٹی سی دکان بھی بنائیں تاکہ تھوڑا کام شروع ہو، پھر اسی دکان میں اور مال ڈال دیا کریں گے۔ وہ بھی ہو گیا تھا۔ میرے سارے بہن بھائی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اور میری ماں کو میں نے کہا تھا کہ وہ تھوڑا سا سونا بھی بنا لے، کیونکہ مجھے شہر میں آئے یہ سارے کام کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، اور میں نے اپنے تقریباً سارے مسئلے حل کر بھی لیے تھے۔ اب میں بھی واپس جانا چاہتی تھی۔ یہاں پر رہنے کے لیے مجھے کوارٹر دیا گیا تھا، میں وہیں پر سو رہی تھی جب ایک رات مجھے بہت زیادہ شور کی آواز آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ ٹی وی پر کوئی ایسی فلم چل رہی ہے جس میں مرد اور عورت چیخ چلا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ میرے کمرے کے بالکل پیچھے ہی مالکن کے کمرے کی کھڑکی تھی، آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مالکن اس وقت بیٹھ کر کوئی فلم دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس طرح کی آوازیں تو فلم سے ہی آ سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر تک تو میں برداشت کرتی رہی، پھر پورے دن کی تھکی ہوئی تھی تو نیند آ ہی جاتی تھی۔ ہم غریبوں کو ایسے ہی نیند آ جاتی ہے، چاہے جتنا بھی شور ہو، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں نیند آ ہی جاتی ہے۔ صبح اٹھی تو مجھے مالکن نے کہا کہ گھر میں پانی ختم ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ تم ایک کام کرو کہ ساتھ والوں کے گھر سے پانی لے کر آؤ جب تک کہ گھر کا پانی ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ میں حیران تھی کہ اگر پلمبر کو بلا لیتے تو 1 گھنٹے میں کام ہو جانا تھا، لیکن اتنا بھی کیا ضروری تھا کہ میری مالکن مجھے ساتھ والے گھر سے پانی لانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے پانی کی بالٹی اٹھا کے نہ جانے کتنے چکر لگائے، اور میری مالکن کا کہنا تھا کہ وہ پانی کمرے کے باہر ہی رکھ کے چلی جاؤ، اندر نہیں آؤ۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اندر کوئی چیز دھو رہی ہیں۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید انہوں نے نہانا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو نہانے کی بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جلدی جلدی نہا لوں کیونکہ اپنے آپ سے بھی کوفت ہونے لگتی ہے۔ لیکن ایسا لگتا تھا کہ مالکن اندر کوئی چیز دھو رہی تھی۔ لیکن اگر ایسا کوئی کام تھا تو مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی، یہ تو میرا کام تھا، ان کو خود کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ خیر بالآخر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اور پانی نہیں چاہیے۔ میں نے بے سکھ کا سانس لیا، اور 5 منٹ بعد گھر کا سارا پانی ٹھیک ہو گیا اور پانی بھی آ گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں مالکن کو کیا جلدی تھی، آج تو صبح سے ہی میں تھک گئی تھی، لیکن کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میں رات کو جا کر اپنے کمرے میں سو گئی تو مجھے مشین چلنے کی آواز آئی، کیونکہ مشین بھی پیچھے ہی پڑی ہوتی تھی۔ گھر کے پیچھے ایک گلی سی بنی ہوئی تھی، یہاں پر کپڑے دھوئے جاتے تھے، اور ادھر سے ہی میرے کوارٹر کی سیڑھیاں جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس ٹائم مشین کون چلا رہا تھا؟ جب میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وہ مالکن تھی اور کپڑے دھو رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کام کیوں کر رہی ہیں، وہ بھی اس وقت مجھے کہہ دیتی تو میں نے کون سا انکار کر دینا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نوکری کی نخرہ کی، لیکن اگر وہ یہ کام کر رہی تھی تو اس کا مطلب کہ وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں چھپ کر ان کو دیکھتی رہی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سو گئی۔ میں نے کہا کہ جو بھی کرتی ہیں کرتی رہیں، اچھی بات ہے، اپنا کام ہے ان کا، اگر خود وہ کام کر رہی ہیں، نہیں تو مجھے ہی کام پر لگا دینا تھا۔ پہلے ہی آج مجھ سے پانی بھروایا تھا اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں نے ساری معلومات بھی اکٹھی کر لی تھی۔ میں نے مالکن کو بھی بتا دیا تھا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے تو مجھے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم 2 ہفتے رک جاؤ، اس کے بعد چلی جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 ہفتے کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچانک سے بھاگ جانا بھی شک میں مبتلا کرنا تھا، اس لیے میں نے
سوچ لیا تھا کہ 2 ہفتے بعد آرام سے چلی جاؤں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس دفعہ میں بہت بڑا ہاتھ ماروں گی، پھر سارے پیسے لے جاؤں گی اور کبھی شہر میں واپس نہیں آؤں گی۔ اپنی ماں کو بھی فون کر دیا اور بتا دیا تھا کہ میں اس دفعہ آ رہی ہوں تو ہمیشہ کے لیے آ رہی ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں، بہت اچھی بات ہے، میں بھی اب تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کو پیسے کمانے کی مشین بنا لیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ تیری شادی کروں گی، بس جو گھر میں دکان بنی ہے ہم اس سے گزارا کر لیں گے، اور کافی سارے پیسے بھی تو جمع ہو گئے ہیں۔ زمین کا ایک ٹکڑا لے لیں گے، اس کے اوپر کام کریں گے، بس تو واپس آ جا۔ میری ماں اچھی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا جگہ جگہ یہ کہنا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو جھوٹ بولو وہ سچ ہو جاتا ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ خیر، اب میں یہاں سے جانے کی تیاری میں تھی۔ آج میرا اس گھر میں آخری دن تھا، کیونکہ کل میں نے یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں اپنے کام ختم کر کے کوارٹر میں آ گئی تھی اور اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ جب میرے کمرے میں لگی بیل بجی اور مجھے مالکن نے بلا لیا، مجھے لگا کہ شاید چائے کافی پینے کا موڈ ہوگا، اس لیے مجھے اس ٹائم بلا رہی ہیں۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، پھر سوچا کہ یہ میری زندگی کا آخری کام ہے جو میں کسی اور کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں کبھی کسی کے لیے کوئی کام نہیں کروں گی، کسی کے برتن نہیں دھونے ہوں گے، کسی کے گھر کے گندے غسل خانے صاف نہیں کرنے ہوں گے۔ بس آج یہ آخری کام ہے، کیونکہ صبح تو میں نے یہاں پر ہونا ہی نہیں ہے۔ میں مالکن کے کمرے میں گئی تو شکل سے کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس ایک بیگ رکھا ہوا تھا، جس پر نظر پڑی تو میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے۔ کتنے؟ 4 مہینے۔ تو میں نے تمہارے اندر کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی، تم نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے، تم بہت ایماندار ہو۔ میرے گھر میں تم سے پہلے میں نے بہت سارے نوکر رکھے، لیکن مجھے تم سب سے زیادہ ایماندار لگتی ہو۔ تم کم عمر ہو پر تمہارے اندر اتنی زیادہ عقل ہے۔ مجھے اپنی تعریف سننا اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنی عقل کہاں استعمال کرتی تھی، اور میں جلد ہی کچھ ایسا کرنے والی تھی کہ یہ ہمیشہ مجھے یاد رکھتی، کیونکہ اس کے بعد تو کبھی میں آپ کو ملوں گی ہی نہیں، اور اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے گھر سے چوری کرنے والی میں ہوں تو پھر آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ انہوں نے کہا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے تمہاری ہیلپ کی، مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ جی بتائیں کیا بات ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں ایک نوکرانی ہوں، میں بھلا ان کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ پر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ مجھے میری زندگی کی سب سے عجیب بات بتانے والی ہیں، جس کو سن کر میں حیران رہ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بیگ کو دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ گھر میں جو لوگ آتے تھے ان کے بارے میں تم جانتی ہو، وہ سارے کاروباری لوگ ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے تھے، لیکن ہمارا کچھ نقصان ہو گیا، اور اب وہ لوگ نقصان پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی میں نے کسی طرح ادھر ادھر سے پیسے جمع کیے ہیں، اور اس بیگ میں وہ سارے پیسے موجود ہیں جو کہ کروڑوں روپے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی اس گھر میں آ سکتے ہیں۔ گھر کی تلاشی لی گئی تو پیسے ان کو مل جائیں گے، اور پیسے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں اکیلی عورت، میں تنہا عورت کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی، بعد میں کیس بھی کروں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم میرا یہ کام کرو کہ تم یہ سارے پیسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اور مجھ سے رابطے میں رہنا۔ جیسے یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں واپس بلا لوں گی، اور تمہیں بھی بہت سارے پیسے دوں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ میں پیسے ہی تو چرانے والی تھی، میں نے تو رات کا پلان بنا لیا تھا، لیکن مالکن خود ہی
مجھے اتنے سارے پیسے دے رہی تھی۔ میں نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سارے پیسے سنبھال کے رکھوں گی، آپ پریشان نہیں ہوں، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ اس نے کہا کہ تم نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے، تم اپنے گاؤں چلی جانا اور یہ پیسے اپنے ساتھ لے جاؤ، جب میں تمہیں کال کروں تو تم واپس آ جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے لگا کہ اب یہ مجھ سے پوچھے گی کہ تمہارا گاؤں کون سا ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، یعنی ساری تفصیلات پوچھے گی، کیونکہ ظاہر ہے مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہی تھی تو کچھ نہ کچھ تو پوچھے گی، لیکن شاید وہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ یہ ساری باتیں پوچھنا ہی بھول گئی، اور اس نے کہا کہ بس تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا سامان بھی وہیں چھوڑ دیا۔ مجھے اس سامان کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس اتنے سارے پیسے تھے۔ میں نے اس بیگ کو گلے سے لگا لیا اور کالی چادر اوڑھ لی، اور پھر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے اپنے گاؤں جانا تھا اور بس رات کے ٹائم بھی چلتی تھی۔ میں بھاگتی جا رہی تھی اور کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی کہ دولت تو آ کر میرے گلے لگ گئی۔ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اس عورت کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون سے گاؤں میں جا رہی ہوں، کہاں رہتی ہوں۔ جو نام میں نے اسے بتایا کیا میرا اصل نام ہے یا نہیں، یہ تو مجھے کبھی بھی تلاش نہیں کر پائے گی۔ میری تو ساری زندگی سنور گئی ہے۔ شاید مجھے اپنے بہن بھائیوں کا نصیب مل گیا ہے۔ میں بس اڈے پر بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد بس بھی آ گئی اور میں اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے سارے بہن بھائی سو رہے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ صبح نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے پلان کے مطابق صبح پہنچنا تھا، لیکن اب میں جلدی پہنچ گئی تھی۔ میں امی کو ویسے بھی پہلے کبھی بھی یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرے پاس کیا ہے، میں کیا کر کے آئی ہوں، لیکن اس دفعہ ان کو شک پڑ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے جب اس بیگ کو کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر کوئی دولت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر تو کچھ ثبوت تھے۔ ان ثبوتوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ کسی بے گناہ کو دنیا سے روانہ کرنے کے ثبوت ہیں۔ شاید مالکن نے کسی کو اس دنیا سے روانہ کیا تھا اور یہ اس کے ثبوت تھے۔ میں پریشان ہو گئی کہ کیا کروں۔ ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ پولیس نے دروازے پر دستک دے دی۔ شاید پولیس میرا پیچھا کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کو اس دنیا سے روانہ کیا گیا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ بہت بڑا بزنس مین تھا، اور ہمیں اس کی موت کی خبر ملی ہے اور سارے ثبوت تمہارے پاس ہیں۔ اب تمہیں پکڑا جائے گا۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ مجھے صفائی دینے کا موقع نہیں ملا۔ میں ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ دراصل یہ پولیس بھی اس عورت کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اس نے پولیس کو بھی پیسے دیے تھے۔ پولیس کو آگے کرنے کے لیے کسی بکرے کی ضرورت تھی اور مجھے بکرا بنا کے آگے کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ عورت مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں گی، تم فکر مت کرو۔ وہ مجھے جھوٹی تسلیاں دے کے چلی گئی تھی۔ میں ابھی بھی جیل میں ہی ہوں اور ابھی جیل سے ہی اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا مجھے کس بات کی سزا ملی ہے، پر جو میں نے لوگوں کے گھر میں چوری کی ہے شاید مجھے اسی کی سزا ملی ہے۔ میرا اس آدمی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کیس کمزور ہے لیکن میری طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو میں جیل سے رہا ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے۔ مزید اس طرح کی سبق آموز اخلاق کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔